حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ ابراہہ کسی زمانے میں حبشے کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں بری طرح شکست دی اور خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابراہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ بادشاہ کا تخت سنبھالنے کے بعد ابراہہ نے یمن کے دارالخلافہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گرجا گھر بنوایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سرزمین عرب پر اس سے زیادہ خوبصورت گرجا گھر اور کہیں نہیں تھا۔ ابراہہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح یمن عرب کا مرکز بن جائے۔ ابراہہ جانتا تھا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ مکہ مکرمہ طواف کے لیے آتے ہیں۔ ابراہہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے۔ ابراہہ نے عرب کے مختلف حصوں میں کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے لوگوں کو یمن کے دارالخلافہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ گرجا گھر کی زیارت کر سکیں۔ جب عرب کے لوگوں کو ابراہہ کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ انتہائی غصہ ہوئے۔ عرب کے بہت سے قبیلے مشرک بھی تھے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی بہت عزت بھی کرتے کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیوں سے منسوب تھی۔ انہوں نے ابراہہ کے اس فیصلے کو انتہائی غلط جانا۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ جس کا نام بنو کنانہ تھا۔ بنو کنانہ کا ایک شخص یمن کی طرف چل دیا اور اس گرجے میں داخل ہو کر نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہہ کو اس کی خبر ملی تو وہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور مسیح کی قسم اٹھا کر بولا وہ اپنے گرجے کی اس توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اپنی قسم کی تکمیل کے لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ہاتھیوں کا بہترین لشکر منگوایا۔ ابراہہ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ پر حملہ کر کے کعبہ کا خاتمہ کر دے۔ ادھر ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں تھا اور عرب کے تمام قبیلے ابراہہ کو شکست دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابراہہ کے لشکر کے سامنے آ کر جنگ کرنے لگے، لیکن ابراہہ کے لشکر کے سامنے عرب کے سارے قبیلے ایک ایک کر کے شکست کھاتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ عرب کے بہادر قبائل بھی ابراہہ کے لشکر کے سامنے ٹک نہ سکے۔ جب ابراہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹوں کو دیکھا اور انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد لگ بھگ 200 یا 400 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہہ سے ملاقات کی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ جب ابراہہ نے ایک روبدار اور پرنور چہرے والے بلند قامت انسان کو دیکھا تو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت مطلب سے تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب روبدار آواز میں بولے، ہمارے اونٹ اور مال مویشی جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں وہ واپس کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، میں تو آپ کو ایک باروب اور عقلمند انسان سمجھتا تھا، مگر آپ نے مجھ سے مال مویشی اور اونٹوں کا سوال کر کے میری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو یہاں خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے مال مویشی سے مطلب ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ اس کے بعد ابراہہ نے حضرت مطلب سے کہا، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہہ نے مال مویشی واپس کرنے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور مال مویشی لے کر مکہ آ گئے۔ آپ نے مکہ کے تمام قبائل کو مکہ سے باہر پہاڑوں میں پناہ لینے کا حکم دے کر بھیج دیا۔ آپ مکہ میں اکیلے رہ گئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر بے اختیاری سے سر ٹکا دیا اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم مسلسل روتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا۔ ابراہہ اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو ابراہہ کے ہاتھی رک گئے اور آگے چلنے سے انکار کر دیا اور واپس مڑنے لگے۔ ابراہہ کے سپاہیوں نے ہاتھیوں کو رسیوں سے کھینچ کے بے پناہ کوشش کی، لیکن وہ مکہ کی طرف چلنے کو تیار نہ ہوئے۔ اچانک ہوا میں پرندوں کے غول اور جھنڈ دکھائی دینے لگی جو لاکھوں کی تعداد میں پرواز کرتے اڑتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ابابیل پرندہ تھا
ابابیل کی ان جھنڈوں میں پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے یہ ساری کنکریاں ابراہہ اور اس کے لشکر پر گرانا شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں ابراہہ کے سپاہیوں کے سروں سے نکل کر اور جسموں کو چیر دیتیں۔ اس طرح ابراہہ کے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابراہہ اور اس کا لشکر اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا۔ ابراہہ کا پورا لشکر ابراہہ سمیت ہلاک ہو گیا اور سب کے جسموں سے بوٹیاں الگ ہو کر 400 بکھر گئیں۔ اس واقعے کے 25 روز بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہے، اسی طرح اللہ نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت کی۔ بے شک وہ رحیم اور بڑی شان و عظمت والا قادر ہے۔